السلام علیکم۔ ہمارے چینل AS وائس سٹوری میں خوش آمدید۔ سٹوری شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو بڑھتے ہیں دلچسپ سٹوری کی طرف۔ میرا نام نگہت جبین ہے۔ میرا تعلق گلگت بلتستان سے ہے۔ میں نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد ایک پرائیویٹ اسکول میں بطور ٹیچر ملازمت اختیار کر لی اور بعد ازاں اسکول کے مالک ابراہیم سے نام نہاد محبت کو نبھاتے ہوئے لو میرج کر لی۔ میری پسند کی شادی کرنے پر میرے والدین نے مجھ سے قطع تعلق کر لیا۔ میرے شوہر ابراہیم کے والدین نے نہ صرف مجھے قبول کرنے سے انکار کر دیا بلکہ ابراہیم کو دو ٹوک انداز میں بتا دیا، جو لڑکیاں اپنے پالنہار سے وفا نہیں کرتی، کسی اور کائن سے وفا کی امید لگانا بے وقوفی ہے، اور ساتھ ہی میرے شوہر کو واضح الفاظ اور حکمیہ لہجے میں فیصلہ سنا دیا کہ اپنے والدین یا بیوی میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لو۔ میرے شوہر نے بھی وفا کی حدود کو توڑتے ہوئے مجھے چن لیا، میری خاطر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے والدین کو الوداع کہہ دیا اور مجھے لے کر دوسرے شہر کرائے کے مکان میں منتقل ہو گیا۔ تقریباً 3 سال تک ہم دونوں کے ہاں جب کوئی اولاد نہ ہوئی تو مجھے اپنا مستقبل خطرے میں نظر آنے لگا۔ میں نے اپنے شوہر کو بہلا پھسلا کر اور محبت کے نام پر ورغلا کر سکول کی رجسٹریشن اور پیپرز وغیرہ اپنے نام پر منتقل کروا لیے۔ اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ میرے شوہر کے نام پر کچھ دکانیں اور زمین بھی ہے، تو میں نے ہمت جاری رکھی اور ایک دکان بھی اپنے نام پر منتقل کروا لی۔ میرا شوہر محبت کے نام پر مجھ پر اندھا اعتماد کرنے لگا۔ اب میری نظر باقی 2 دکانوں پر تھی، مگر شومیری قسمت کہ میں ایسا نہ کر سکی، کیونکہ ابراہیم کو فالج اٹیک ہوا اور اس کی دونوں سائیڈز مفلوج ہو گئیں۔ اس کا گردن سے نچلا حصہ بالکل ناکارہ ہو گیا اور وہ پانی پینے کے لیے بھی میرا محتاج ہو کر رہ گیا۔ میں نے کچھ عرصہ تو اس کی جی جان سے خدمت کی، مگر بعد ازاں اس میں کمی آنے لگی، یہاں تک آخر کار میں اپنے اپاہج شوہر سے اکتا گئی۔ کیونکہ ابراہیم جب سے بستر کا ہو کر رہ گیا تھا تو اسکول کے امور بھی میرے ذمے تھے۔ اسی دوران میرے اسکول میں ایک انگلش ٹیچر کی ضرورت پڑی۔ میں نے اسامی کے لیے درخواستیں طلب کی۔ اس کے بعد شارٹ لسٹڈ لڑکے انٹرویو کے لیے آئے۔ میں انٹرویو کے دوران ہی ایک انتہائی خوبرو لڑکے جس کا نام فرقان تھا پر فریفتہ ہو گئی۔ اسے اسکول میں رکھ لیا، بعد ازاں اس سے قربتیں بڑھانے لگی، یہاں تک کہ وہ بھی مجھ سے محبت کا دعویٰ کر بیٹھا۔ میں نے اسے اپنے سارے حالات سے آگاہ کیا تو اس نے مجھ سے بہت ہمدردی جتائی اور ابراہیم سے طلاق مل جانے کی صورت میں مجھ سے نکاح کی حامی بھر لی۔ جیسے ہی مجھے فرقان کی طرف سے مثبت اشارہ ملا، میں نے ابراہیم سے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ ابراہیم نے میری بات ماننے سے انکار کر دیا۔ میں نے ابراہیم کو بھوکا پیاسا رکھ کر اور طرح طرح سے اذیتیں دے کر طلاق کے لیے مجبور کرنا شروع کر دیا۔ میرے ہاتھوں ذلیل رسوا ہونے پر ابراہیم روتا پیٹتا اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا اور مجھ سے گڑ گڑاتے ہوئے کہتا، ایک بار میرے والدین سے میری بات کروا دو تاکہ میں ان کو اپنے حالات سے آگاہ کر سکوں، مگر میں کہتی پہلے طلاق پھر تمہاری بات۔ ابراہیم میرا ظلم جبر سہ لیتا مگر طلاق دینے پر راضی نہ ہوتا۔ آخر کار میں تمام حالات سے فرقان کو آگاہ اور پھر ابراہیم سے جان چھڑانے کا فائنل منصوبہ بنایا کہ چونکہ ابراہیم گردن سے نچلا دھڑ ہلانے سے بالکل قاصر ہے، اس لیے اچھی طرح سے کڑکتا اور کھولتا ہوا پانی ابراہیم کے منہ میں ڈال دیا جائے تو اس کی زبان اندر سے گل جائے گی، اس کی آواز والے ٹشو بھی متاثر ہو جائیں گے اور میں بعد میں دعویٰ کر دوں گی کہ ابراہیم نے مجھے طلاق دے دی، جبکہ دوسری طرف ابراہیم اپنی صفائی میں کچھ بھی کہنے سے قاصر ہوگا۔ خان نے میری بات پر رضامندی ظاہر کر دی، مگر مجھے مشورہ دیا کہ پانی کی جگہ دودھ استعمال کرو، اگر بالفرض محال اگر ابراہیم کی قوت گویائی متاثر نہ ہو اور وہ تمہارے خلاف کچھ الٹا سیدھا بولے تو تم اپنی صفائی میں یہ کہہ سکو
کہ میں نے تو اس کو خوراک کے طور پر دودھ دیا۔ چونکہ برتن مٹی کا تھا اس لیے میں دودھ کے گرم ہونے کا اندازہ نہیں لگا سکی۔ میں نے فرقان کی بات پر رضامندی ظاہر کر دی اور دودھ کو اچھی طرح ابالنا شروع کر دیا۔ جب دودھ کڑکنے لگا تو اسے ایک چینک نما برتن میں ڈالا۔ فرقان نے ابراہیم کا سر پکڑ کر قابو کر لیا، جبکہ میں نے ایک ہاتھ سے ابراہیم کی ناک پکڑ کر بند کر دی۔ مجبوراً ابراہیم نے سانس لینے کے لیے منہ کھولا تو میں نے چینک نما اس برتن کی ٹونٹی ابراہیم کے منہ میں ڈال دی، جس سے نہ صرف ابراہیم کی زبان بلکہ معدے تک خوراک لے جانے والی نالیاں بھی جل بھن کر رہ گئیں۔ ابراہیم کے منہ اور زبان پر 15 منٹ کے بعد ہی بڑے بڑے چھالے نکل آئے۔ درد کے مارے بولنا تو دور، ابراہیم زبان ہلانے سے بھی قاصر تھا۔ میں نے ابراہیم کے والدین کو اس کی حالت سے آگاہ کیا۔ ابراہیم کے والدین اسی وقت اپنے کچھ قریبی عزیزوں کے ساتھ پہنچے۔ ابراہیم کو ہسپتال پہنچایا۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ کوئی گرم چیز کھانے سے منہ جل گیا، تو میں نے بتایا کہ نیم گرم دودھ پلایا۔ اس دوران ابراہیم کی زبان اور منہ اندر سے گل چکے تھے۔ وہ بول کر اپنے والدین کو کچھ نہ بتا سکا، بس انہیں دیکھ کر آنسو بہاتا رہا، اور چوتھے دن ابراہیم کی موت ہو گئی۔ ابراہیم کی موت کے بعد میں نے اس کے والدین کو بتایا کہ اسکول اور ایک دکان ابراہیم مجھے دے چکا ہے۔ اس کے والدین نے بنا کوئی بحث کیے ان چیزوں سے دستبردار ہونا بہتر سمجھا اور مجھ سے قطع تعلق کر لیا۔ میں فرقان کے ساتھ اسکول کے قریب ہی ایک عمارت میں شفٹ ہو گئی اور عدت پوری کرنے کے بعد فرقان سے نکاح کر لیا۔ فرقان نے بھی محبت کے نام پر مجھے خوب لوٹا، بزنس کرنے کے نام پر مجھ سے اسکول اور دکان ہتھیا لیے، اور شادی کے محض 5 سال بعد مجھے یہ کہتے ہوئے طلاق دے دی کہ بانجھ عورت، میں تیرے ہاتھوں ابراہیم کی طرح اذیتناک موت مرنا نہیں چاہتا۔ میں نے لاکھ قسمیں دی، وعدے کیے، مگر فرقان نے میری بات نہ مانی اور مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ فرقان نے جس دن مجھے طلاق دے کر گھر سے نکالا، اسی دن میرا روڈ کراس کرتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہوا اور میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ مجھے ہسپتال منتقل کیا گیا، میرا علاج ہوا، مگر میں صحت یاب نہ ہو سکی۔ مجھے ہسپتال سے ڈسچارج کیا گیا اور میرا کوئی وارث نہ پا کر مجھے گورنمنٹ کی طرف سے بنائے گئے دارالامان میں بھیج دیا گیا۔ میں آج بھی دارالامان کے کمرے میں فرش پر پڑے ایک گڈھے پر لیٹی ہوئی ہوں۔ میں اپنی مرض آپ کے تحت سائیڈ نہیں بدل سکتی۔ بہت ٹائم تک ایک ہی سائیڈ بستر پر لگی رہنے کی وجہ سے میرا جسم نیچے سے گلنا شروع ہو چکا ہے، بلکہ پچھلے 3-4 دنوں سے مجھے محسوس ہو رہا ہے جیسے میرے جسم پر زخم بن چکے ہیں۔ میں بستر مرگ پر پڑی ہوں، بالکل ابراہیم کی طرح پانی پینے کے لیے بھی دارالامان کے ورکرز کی محتاج ہوں، اور اپنی موت کا انتظار کر رہی ہوں کہ کب میرا مکافات عمل ختم ہو، موت آئے اور میری اس عذاب سے جان چھوٹے، مگر شاید میرا نشان عبرت بننا ابھی باقی ہے۔ میں اپنی کہانی کے ذریعے عورتوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ شوہر تمہارا مجازی خدا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا گناہ کبیرہ ہے، اسی طرح شوہر کے ہوتے ہوئے غیر محرم سے تعلق رکھنا، بلکہ غیر محرم کو ارادتاً دیکھنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ تو دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ہی دلچسپ سٹوری سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولنا۔ جلد ہی نیو سٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک اپنا رکھیے خیال۔ خدا حافظ۔